نحمد اللہ سبحانہ وتعالی ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ آج ایک طویل عرصے کے بعد اتوار کی اس مجلس کی نوبت آئی ہے۔ اس عرصے میں مجھے کچھ بیماری پیش آئی اور اس کی وجہ سے یہ مجلس نہیں ہو پائی۔ آپ حضرات کی دعاؤں سے الحمدللہ اب پہلے کے مقابلے میں کافی بہتری ہے، اگرچہ ابھی تک بیماری کے کچھ اثرات باقی ہیں، اور بیماری بھی کچھ عجیب قسم کی ہے۔ ایسی ہے کہ بعض اوقات یوں معلوم ہوتا ہے جیسے بالکل الحمدللہ تندرست ہوں اور کوئی بیماری کے آثار نظر نہیں آتے، لیکن بعض اوقات پھر طبیعت خراب ہو جاتی ہے اور تکلیف لوٹ آتی ہے۔ اور اتفاق سے یہ وقت جو ہے عصر کے بعد کا، اس میں طبیعت زیادہ گرتی رہی، اس لیے اس سے پہلے ہمت نہیں ہوئی، لیکن ایک تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے چونکہ افاقہ ہے اور معتد بھی افاقہ ہے الحمدللہ، تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کی بھی ایک کبھی تقاضا یہ تھا کہ اس ناغت سے اب حتی الامکان بچنے کی کوشش کی جائے، اور یہ خیال بھی تھا کہ آپ حضرات دور دور سے دین کی طلب لے کر آتے ہیں، اور یہ دین کی طلب بڑی مبارک ہے، بہت ہی برکت والی چیز ہے۔ تو آپ حضرات سے کم از کم ملاقات ہی ہو جائے اور آپ کے اجتماع کی برکت اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے عطا فرمائے، اور ساتھ ہی پر یہ بھی خیال ہوا کہ اگرچہ شاید پورے وقت یعنی گھنٹہ بھر تک بات کرنے کی طاقت نہ ہو، لیکن جتنا بھی ہو جائے دین کی بات تھوڑی دیر بھی ہو تو وہ جانبین کے لیے انشاءاللہ خیر و برکت ہی کا ذریعہ ہوگی۔ تو سوچا کہ اس سے پہلے جب لوگ پوچھتے تھے تو کہلوا دیتا تھا کہ نہیں ہوگی مجلس، لیکن آج اس خیال سے میں نے کہا کہ آپ حضرات کی زیارت بھی ہو جائے، آپ حضرات کی برکات بھی حاصل ہو جائے، اور فی جملہ اگر اللہ تعالیٰ نے توفیق دی کچھ بات کرنے کی تو وہ بات بھی کر لی جائے جتنی دیر بھی ہو سکے، جب تک ہو سکے گا انشاءاللہ عرض کروں گا۔ اس کے بعد اگر پہلے ہی ختم کرنے کے نوبت آئی تو پہلے ہی ختم کر دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے اس اجتماع کو مبارک فرمائے اور اس کی برکتیں ہم سب کو آپس میں ایک دوسرے کے لیے عطا فرمائے۔ خیال یہ آیا کہ ایک حدیث یاد آ رہی تھی، اور اس بیماری کے دوران خاص طور پر یاد آتی رہی، آج بھی وہ یاد آ رہی تھی، اور خیال ہوا کہ آج اسی کے بارے میں کچھ عرض کروں۔ یہ صحت اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی عظیم نعمت ہے،
جب تک صحت حاصل ہوتی ہے تو انسان کو اس کی قدر نہیں کہ کتنی بڑی نعمت ملی، قدر نہیں ہوتی۔ تو ایک حدیث میں نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، الصحۃ والفراغ۔ اللہ تعالیٰ کی دو نعمتیں ایسی ہیں کہ ان کے بارے میں بہت لوگ دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں، دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں ان نعمتوں کے بارے میں۔ اور دھوکے میں پڑے ہونے کے معنی یہ ہے کہ جب وہ حاصل ہوتی ہیں تو ان کی قدر نہیں پہچانتے، جب چلی جاتی ہیں تو پھر حسرت کرتے ہیں۔ دو نعمتیں ایسی ہیں کہ جن کے بارے میں لوگ غفلت میں دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں، ایک صحت کی نعمت اور ایک فراغت کی نعمت۔ یہ اللہ کے جلالہ کی عطا ہے، اس کی دی ہوئی بہت بڑی نعمت ہے، صحت بھی اور فراغت بھی۔ یعنی فراغت یہ کہ آدمی مصروف نہ ہو، آدمی کے پاس وقت ہو کام کرنے کا۔ تو یہ دونوں بڑی عظیم نعمتیں ہیں، لیکن انسان کی طبیعت کچھ ایسی واقع ہوئی ہے عام طور پہ کہ جب تک یہ نعمتیں حاصل رہتی ہیں اس وقت تک اس کی قدر نہیں پہچانتا، سمجھتا ہے کہ یہ تو ہمیشہ رہیں گی یا یہ کہ حاصل ہے ہی، لہذا وہ اپنے اوقات کو برباد کرتا رہتا ہے، ضائع کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ صحت چلی جاتی ہے۔ اسی طرح فراغت، جب فرصت ہوتی ہے تو فرصت کو کسی کام میں لگانے کے بجائے، ضروری کام میں لگانے کے بجائے وہ اوقات ضائع کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ فرصت ختم ہو جاتی ہے، مشغولی آ جاتی ہے، وقت نہیں ملتا۔ ایک بہت بڑی عظیم ہدایت ہے جو نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائی کہ صحت کی نعمت کو سب سے پہلے تو سمجھو کہ کتنی بڑی دولت ہے۔ اگر تندرستی ہے، اعضاء جوارح صحیح کام کر رہے ہیں، کوئی بیماری نہیں ہے، تو یہ ایک نعمت نہیں، ہزاروں نعمتوں کا مجموعہ ہے۔ کیونکہ انسان کا جسم جو ہے وہ سر سے لے کر پاؤں تک اگر دیکھو تو اس میں ہزارہ پرزے لگے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے لگا رکھا ہے۔ کارخانہ ہے، عجیب و غریب کارخانہ ہے، ایسا کارخانہ ہے کہ ہزارہ سال سے سائنسدان، ڈاکٹر، طبیب اس کو دریافت کرنے کی فکر میں لگے ہوئے ہیں، اب تک بھی پورا دریافت نہیں ہوا، اب تک بھی پتہ نہیں چلا کہ کون سے پرزے کا کیا کام ہے، یہ دماغ کس طرح کام کر رہا ہے، دماغ کے اندر کیا کیا اجزاء ہے، کون سے حصے ہیں۔ میرے ایک دوست تھے، ان کو اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، تو ان کے سر میں، دماغ میں ایک جگہ کینسر، تو لوگوں نے، ڈاکٹروں نے بتایا کہ یہ ایک ٹیومر ہے، یعنی ایک پھنسی جیسی ہے، پھوڑا جیسا ہو، تو اس کی وجہ سے سخت بیمار تھے۔ تو جو ڈاکٹر علاج کر رہے تھے ان سے پوچھا گیا کہ بھئی تھوڑے پھنسی کا علاج تو آپ لوگ بڑی آسانی سے، آج کل سرجری جو ہے وہ بہت ترقی کر گئی ہے، کوئی کسی کو پورا پھنسی ہو تو اس کو آپریشن کر کے نکال دیتے ہیں، تو آپ اس کا یہ جو پھوڑا ہے چھوٹا سا، اس کو نکال کے نہیں دیتے۔
تو اس کے جواب میں انہوں نے کہا کہ اس لیے نہیں نکالتے کہ دماغ کے جس حصے میں یہ پھوڑا ہے وہ حصہ آج تک دریافت نہیں ہوا، یعنی یہ پتہ نہیں چلا کہ اس کا کیا عمل ہے، لہذا ہم اس کو چھیڑ ہی نہیں سکتے، اگر چھیڑیں گے تو پتہ نہیں کہ جسم کے کون سے حصے کے اوپر کیا اثر آئے، اس واسطے اس کو ہم چھیڑ نہیں سکتے، پتہ ہی نہیں چلا۔ تو اس جسم کے نہ جانے کتنے پرزے اس کارخانے میں ایسے لگے ہوئے ہیں، ایسے حیرت انگیز کہ آدمی ہزار تحقیق کرنے کے باوجود، سائنس کی ترقی کے باوجود آدمی اس کی حقیقت سے جاگ نہیں کر سکتا کہ کہاں کی اس کی حقیقت کیا ہے۔ وہ سارے کے سارے پرزے جو ہزارہ کی تعداد میں ہیں، وہ سب درست طریقے پر کام کر رہے ہوں تو اس کا نام صحت ہے۔ صحت کس چیز کا نام ہے؟ کہ انسان کے جسم کی مشینری جو اللہ تعالیٰ نے لگائی ہے، جو پرزے لگائے ہیں، وہ سارے کے سارے ٹھیک ٹھیک کام کر رہے ہیں، یہ ہے صحت۔ اگر ان ہزاروں پرزوں میں سے کوئی ایک پرزہ بھی اس کا ذرا سا اسکرو ڈھیلا ہو جائے، اس کے اندر ذرہ برابر کوئی نقص پیدا ہو جائے، اس کا نام بیماری ہے۔ تو اگر دیکھو تو صحت لفظ تو ایک ہے، یہ آدمی تندرست ہے، صحت مند ہے، لفظ تو ایک ہے، لیکن اس میں نعمتوں کا ایک جہان پوشیدہ ہے۔ آنکھ صحیح کام کر رہی ہے، ناک صحیح کام کر رہی ہے، کان صحیح کام کر رہا ہے، ہاتھ کی انگلیاں صحیح کام کر رہی ہیں، پاؤں کی انگلیاں صحیح کام کر رہی ہیں، دل صحیح کام کر رہا ہے، دماغ صحیح کام کر رہا ہے، معدہ صحیح کام کر رہا ہے، گردہ صحیح کام کر رہا ہے، جگر صحیح کام کر رہا ہے۔ گنو ان سارے پرزوں کو، اور یہ ہم نے تو کہہ دیا دل صحیح کام کر رہا ہے، لیکن اس ایک دل جو ہے وہ بھی ایک کارخانہ ہے، اس میں ہزارہ پتہ نہیں کیسی کیسی رگیں ہیں، کیسے کیسے اس میں نالیاں ہیں، کیسے کیسے اس کے اندر جہان ہے، اللہ تعالیٰ نے پیدا کر رکھا ہے۔ تو اس لیے ہزارہ کا لفظ بھی کم ہے، لاکھوں کہتے ہیں، لاکھوں قسم کے پرزے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے ہوئے ہیں۔ تو ہر پرزہ ایک نعمت ہے، تو ایسی نعمت ہے کہ بازار سے خرید کر لانا چاہو تو ممکن نہیں ہے کہ لا سکے، بازار سے خرید ممکن نہیں۔ ہارون رشید ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے تھے اپنے دربار میں، تو وہاں ایک مجذوب بزرگ سے بہلول کے نام سے بہلول نام ہے، تو بہلول مجذوب سے آدمی تھے، وہ وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے تو مجذوب لیکن باتیں بڑی دانائی کی کرتے۔ تو ہارون رشید نے پانی منگوایا پینے کے لیے، پانی کا گلاس ہاتھ میں لے کر جب منہ کو لے جانے لگے تو بہلول نے کہا کہ امیر المومنین ذرا ٹھہر جائے۔ اچھا بھائی کیا بات ہے؟ کہ میں ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں۔ سوال یہ ہے کہ یہ گلاس جو پانی کا آپ پینے جا رہے ہو، اگر یہ آپ سے روک دیا جائے، یعنی ملے پیاس لگی ہوئی ہو شدید اور پانی کی حاجت ہو اور پانی ملتا نہ ہو، تو اس ایک گلاس پانی کو حاصل کرنے کے لیے آپ کتنی دولت خرچ کر دو؟ تو امیر المومنین نے کہا، ہارون رشید نے کہا کہ بھائی جب اگر پیاس لگی ہوئی ہو اور پانی نہ ملے تو موت ہے، تو اس ایک گلاس کو حاصل کرنے کے لیے اگر مجھے اپنی آدمی سلطنت بھی دینی پڑے تو دے دوں گا، لیکن ایک گلاس پانی مل جائے پیاس کا، آ کے سب پی لیجیے، پانی پی لیا۔ پینے کے بعد بہلول نے کہا اب میرے ایک اور سوال
پوچھا کیا؟ کہا کہ یہ جو پانی آپ نے پیا ہے، ایک گلاس اپنے جسم میں ڈالا ہے، یہ اگر جسم میں ہی رہ جائے اور باہر نہ نکلے، جسم میں جانے کے بعد باہر نہ نکلے، کیا مانا کہ پیشاب بند ہو جائے، تو آپ اس کو باہر نکالنے کے لیے کتنی دولت خرچ کر دو؟ تصور کرو کہ پیشاب آ رہا ہے لیکن نکلتا نہیں، تو اس کی بے چینی اور تکلیف اور پریشانی کو سوچو، اور اگر یہ اندر جائے اور نکلے نہیں تو اس پر کتنے دولت خرچ کر دو؟ تو انہوں نے کہا بھائی یہ بھی ایک بڑی مصیبت ہے، اگر پانی اندر جائے اور باہر نہ نکلے، پیشاب نہ ہو، تو آدمی تو بالکل بے چین بے تاب ہو جائے، تو اس لیے اگر خرچ کرنی پڑے گی آدھی دولت اس کو خرچ کر دو۔ تو بہلول نے کہا کہ آپ کی ساری دولت جو ہے وہ ایک گلاس پانی کا پینا اور اس کا باہر نکالنا ہے، اس کے اندر ساری دولت ہماری۔ تو حقیقت یہ کہ بڑی حکیمانہ بات کہی انہوں نے، ایک ایک چیز پر غور کرو، ایک ایک چیز پر۔ قرآن کریم کہتا بھی ہے کہ انفسکم افلا تبصرون، اپنی جانوں پر غور کرو، تمہیں نظر نہیں آتا کہ کس طرح کس طرح کی زندگی ہم نے تمہیں عطا فرمائی ہوئی ہے، کس طرح کی صحت عطا فرمائی ہوئی ہے۔ تو اگر انسان غور کرے تو صحت جو ہے وہ کہنے کو ایک نعمت ہے، لیکن لاکھوں، بلکہ اگر کہوں کہ کروڑوں تو بھی شاید غلط نہ ہو کہ کروڑوں نعمتوں کا مجموعہ ہے یہ، لیکن چونکہ ملی ہوئی ہے، مفت ملی ہوئی، کوئی پیسہ خرچ کرنا نہیں پڑا، کوئی بھاگ دوڑ کرنی نہیں پڑی، اللہ تعالیٰ نے بیٹھے بٹھائے عطا فرما دیا، اس لیے قدر ہی نہیں۔ جب تک صحت حاصل ہے، بیماری نہیں آئی، تو اس وقت تک آدمی سمجھتا ہے یہ تو میرا حق ہے، میں تو اسی طرح تندرست پیدا ہوا ہوں، تندرست ہوں اور تندرست رہوں گا۔ لہذا صحت کی نعمتوں کی قدر پہچاننے کے بجائے، اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے بجائے، صحت کے زمانے کو گنواتا ہے، بیکار صحت کو استعمال کر رہا ہے اپنی فضولیات میں، وقت ضائع کر رہا ہے، بیکار وقت گزار رہا ہے۔ کوئی اگر ذہن میں خیال آتا بھی ہے کہ بھئی کوئی نیکی کا کام کروں تو اس کو ٹلا دیتا ہے اور گزرتا چلا جاتا ہے۔ یہ دماغ میں بات بیٹھ گئی ہے کہ بھئی اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا، عبادت کرنا، نوافل یا نفلی عبادتیں، یہ ساری کی ساری تو جب بوڑھے ہو جائیں گے تو دیکھا جائے گا، اس کو دیکھ لیں گے، کر لیں گے۔ جوانی کا زمانہ، صحت کا زمانہ، جو طاقت کا ہے، قوت کا ہے، وہ گزار دیا لاپرواہی میں اور اس دھوکے میں کہ یہ جوانی تو قائم رہے گی، یا جب آگے دیکھا جائے گا بوڑھے ہوں گے تو کریں گے۔ پہلے زمانے میں خاص طور پر یہ بات ہوا کرتی تھی کہ لوگ سمجھتے تھے حج جو ہے وہ بڑھاپے ہی میں ٹھیک بات ہے۔ اگر کوئی جوانی میں جانا ہوتا تھا، لوگ سب سے پوچھتے تھے بھائی تم تو ابھی جوان آدمی ہو، حج کو کیوں جا رہے ہو؟ حالانکہ یہ ساری عبادتیں جس طاقت اور قوت کو چاہتی ہیں تو وہ تو جوانی کی عبادت ہے۔ تو بھائی اسی طرح ہم اپنا وقت گزارتے رہتے ہیں، ضائع کرتے رہتے ہیں اس دھوکے میں کہ یہ صحت جو ہمیں ملی ہوئی ہے یہ ہمیشہ رہے گی۔ بعد میں حسرت اس وقت ہوتی ہے جب صحت اللہ بچائے چلی گئی، بیماری آ گئی، تو اس وقت آدمی کو کام کرنا بھی چاہتا ہے تو کرنے کی طاقت نہیں ہوتی۔ تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ نعمت ایسی ہے، اس نعمت جس میں لوگ دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں، پتہ نہیں کب چلی جائے۔
کچھ بھروسہ نہیں، بیٹھے بٹھائے اچھا خاصا کھیلتا بڑھتا آدمی اچانک طبیعت خراب ہوئی تو، اور پھر یہ ڈاکٹر، یہ حکیم، یہ دوائیں، یہ ساری چیزیں جو ہیں نا، یہ تو ایک ظاہری اسباب ہے. شفا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہے. جب تک ان کی مشیت نہیں ہوگی کوئی دوا اثر نہیں کرے گی، کوئی ڈاکٹر کا علاج اثر نہیں کرے گا. وہ تو ان کے قبضہ قدرت میں ہے. اگر آ گئی تو جانا، اس کو بھیجنا اپنے اختیار میں. اس لیے صحت کی نعمت کو غنیمت سمجھو، اس کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں خرچ کرنے کی کوشش کرو، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع میں خرچ کرو، اللہ تعالیٰ سے کی نعمت کا شکر ادا کرنے میں خرچ کرو کہ اللہ آپ کا فضل و کرم ہے، آپ کو صحت عطا فرمائیے. تو دیکھو ہمارے حضرت والا قدس اللہ تعالیٰ سرہ فرمایا کرتے تھے کہ رات کو سونے سے پہلے جب بستر پر لیٹو تو ان نعمتوں کا تصور کر کر کے، ایک ایک نعمت کا تصور کر کر کے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو کہ اللہ آپ کا فضل و کرم ہے کہ آپ نے جو آنکھیں دی ہیں وہ صحیح کام کر رہی ہیں. اے اللہ آپ کا فضل و کرم ہے، کان عطا فرمائے ہیں وہ صحیح کام کر رہے ہیں. اے اللہ آپ کا فضل و کرم ہے، دل صحیح کام کر رہا ہے، جگر گردہ صحیح کام کر رہا ہے، معدہ صحیح کام کر رہا ہے. اے اللہ یہ سارا جسم تندرست ہے. اللہ آپ کا فضل و کرم، شکر ادا کرو. اس کو یاد کر کے جب شکر ادا کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی وعدہ فرمایا کہ ان شکرتم لازیدنکم، اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور دوں گا. اور یہ جتنا شکر ادا کرو گے اتنا ہی انشاءاللہ اس کے تو شکر بذات خود عبادت ہے. دوسرے جتنا شکر ادا کرو گے اللہ تعالیٰ اس میں اور ترقی بھی عطا فرمائے. اور ساتھ ہی شکر ادا کرنے سے قدر بھی ہوگی. اب تو غفلت میں گزر رہے ہیں نا اوقات، غفلت میں ہے. جو تندرستی ملی ہوئی ہے اس کی نعمت کا احساس نہیں. اگر شکر ادا کرنا شروع کر دو گے تو قدر بھی ہوگی، اور جب قدر ہوگی تو ان اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو صحیح استعمال کرنے کا جذبہ بھی پیدا ہوگا. تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لوگ گھٹوں میں پڑے ہوئے ہیں صحت کی نعمت. اسی طرح دوسری نعمت جس کا ذکر فرمایا وہ فراغت یعنی فرصت ہے. تو اس میں بھی آدمی دھوکے میں پڑا رہتا ہے. اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے فرصت کی کہ اللہ تعالیٰ نے وقت دیا ہے، اس بات کا دیا ہے کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت میں اس کو خرچ کیا جائے، اطاعت میں عبادتوں میں خرچ کیا جائے. لیکن آدمی اس کو ٹلاتا رہتا ہے. انسان کا نفس اور شیطان دھوکے میں ڈالتا رہتا ہے کہ وہی کل سے کر لیں گے، پرسوں سے کر لیں گے. تو نتیجہ یہ ہے کہ وہ فرصت کے اوقات گزرتے چلے جاتے ہیں. صبح سے شام ہو گئی، شام سے صبح ہو گئی، دن سے ہفتے بن گئے، ہفتے سے مہینے بن گئے، مہینے سے سال بن گئے، اور زمانہ گزرتے گئے. ہمارے حضرت قدس اللہ تعالیٰ سے رہو یہ شعر پڑھا کرتے تھے کہ میں دیکھتا ہی رہ گیا نہ رنگ صبح و شام، میں دیکھتا ہی رہ گیا نہ رنگ صبح و شام، عمر فتان اثار گزرتی چلی. میں تو اسی اجڑ بن میں لگا رہا اور عمر گزرتی چلی. آخر میں جا کر اللہ بچائے حسرت ہوتی ہے کہ میں نے اپنے اوقات کو ضائع کر دیا. حدیث میں رسول کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے کہ آخرت میں آدمی کو جس اپنی زندگی کے جو اوقات اس نے اللہ کے ذکر میں خرچ نہیں کیے، زندگی کے جو اوقات انسان نے اللہ کے ذکر میں خرچ نہیں کیے، ان اوقات پر آخرت میں جا کر حسرت ہو کہ ہائے میں نے وقت کتنا برباد کر دیا. تو نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ یہ وقت آنے والا ہے،
تو ہمیں آپ کو متنبع فرما رہے ہیں کہ بھائی دھوکے میں نہ رہو، یہ فرصت کے اوقات کو غنیمت سمجھو، اس کو صحیح کام میں لگانے کی کوشش کرو۔ حقیقت یہ ہے کہ عمر کا ایک ایک لمحہ جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے بڑی عظیم نعمت ہے، بہت ہی بڑی دولت ہے۔ عمر کا جتنے اوقات ملے ہوئے ہیں وہ سب بڑی دولت ہے، عظیم دولت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف۔ اگر انسان اس کو صحیح کام میں لگائے تو آخرت کے لیے ذخیرہ بنا سکتا ہے، اور اگر بیکار ضائع کرے تو ایسا ہے جیسے سونے کو مٹی بنا دیا۔ یہ جو قرآن کریم میں فرمایا نا کہ والعصر ان الانسان لفی خسر، زمانے کی قسم یا وقت کی قسم، تمام انسان گھاٹے میں ہیں۔ تو مفسرین نے فرمایا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وقت جو ہے نا، وقت یہ ہر انسان کا سرمایہ ہے۔ جیسے ایک تاجر کا سرمایہ ہوتا ہے، وہ تجارت میں لگاتا ہے تو اس سے اور زیادہ نفع کماتا ہے۔ تو یہ وقت جو ہے یہ ایک سرمایہ ہے جو ہر انسان لے کر آتا ہے، اور یہ سرمایہ ظاہر ہے کہ محدود ہے، یعنی ایک وقت پر جا کر ختم ہونے والا ہے۔ وہ ہمیں معلوم تو نہیں ہے کہ کب ختم ہو جائے گا، لیکن ہے اللہ تعالیٰ کے یہاں مقرر۔ کتنے سال یہ آدمی جیے گا، کتنے دن یہ جیے گا، وہ سب اللہ تعالیٰ کے یہاں لکھا ہوا ہے، تو وہ موجود ہے۔ اب جو وقت بھی گزر رہا ہے اس سرمایہ میں کمی ہو رہی ہے۔ جتنا وقت گزرا وہ سرمایہ گھٹ گیا۔ ایک آدمی فرض کرو 70 سال کی عمر لے کر آیا، تو 70 سال میں ایک دن گزرا تو ایک دن کم ہو گیا، 2 دن گزرے 2 دن کم ہو گئے، 3 دن گزرے 3 دن کم ہو گئے۔ تو ان الانسان لفی خسر، یہ سرمایہ تو بہہ رہا ہے، ہاتھ سے جا رہا ہے، تو یہ گھٹ رہا ہے اور انسان گھاٹے کا شکار ہو رہا ہے۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ہاں اگر آدمی نے اور ان اوقات کو جو گزر رہے ہیں ایمان، عمل صالح، تواصی بالحق، تواصی بالصبر، اس کے اندر استعمال کر لیے تو گھاٹے سے بچ گیا، آخرت میں نفع کمائے گا۔ لیکن اگر یہ اوقات اسی طرح گزارتے چلا گیا، دھیان نہ دیا، فکر نہ کی اور غفلت میں زندگی گزارتا رہا، تو پھر وہاں جا کر اندازہ ہوگا کہ سارا راس المال، سارا سرمایہ ڈوب گیا اور کوئی نفع نہ کما۔ تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ فراغت کی نعمت کو کی قدر کرو۔ یہ فرما رہے ہیں کہ ذرا ہم میں سے ہر شخص اپنے گریبان میں منہ ڈال کر دیکھے کہ اپنی زندگی کے اوقات کو وہ کس طرح خرچ کرے، واقعی ان کو صحیح مصرف پر خرچ کرنا یا ضائع کرنا۔ آج کل اتنی وبا پھیل گئی ہے وقت ضائع کرنے کہ شاید ہی کوئی شخص اس سے خالی نہیں، وقت ضائع کرنے، وقت کی قدر و قیمت کی دل میں نہیں ہے۔ میں آج کیا کرتا ہوں کہ اگر پچھلے زمانے کے حالات پر غور کرو اور موجودہ حالات کو دیکھو تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے وقت بچانے کے اتنے اسباب جمع کر دیے ہیں جو پہلے تصور میں نہیں آتے۔ فرض کرو مر گئے، اگر کسی سے کوئی بات کہنی ہوتی تھی تو آدمی کو چل کے جانا پڑتا تھا اس کے پاس، اور چل کر جانا بھی یا تو پیدل یا گھوڑے گدھے کے اوپر، تو گھنٹے لگتے تھے کسی کے پاس جانے، وہاں جا کے بات۔ آج آپ کے دل میں بات آئی کہ فلاں سے یہ بات کہنی ہے، آپ کے ہاتھ میں موبائل ہے اور نمبر آپ نے ملایا اور چھٹ سے ہوگا، کہ آنے جانے کا جو وقت تھا
سارا بچا کہ نہیں بچا؟ سفر کر رہے ہیں، پہلے کسی سفر کے اندر مہینے لگتے تھے، اب 1 گھنٹے میں وہ سفر انجام پا جاتا ہے۔ یہ مہینے بچے کہ نہیں بچے؟ اللہ تعالیٰ نے وقت بچانے کے لیے عورتوں کو دیکھ لو، پہلے زمانے میں عورتیں جب چولہا جلاتی تھیں تو لکڑیاں کہیں سے لائیں، چولہے جلائیں، تو لکڑیوں کے آگ پکڑنے میں وقت لگتا تھا، کوئلے کی آگ پکڑنے میں وقت لگتا تھا، پھر اس کے اوپر کوئی چیز پکائیں تو ایک اگر چائے بھی پکانی ہے تو کم از کم آدھا پونا گھنٹہ 1 گھنٹہ چاہیے اس کام کے لیے۔ آج انہوں نے چولہے کا کان مروڑا اور 2 منٹ میں چائے دیا۔ پہلے زمانے میں عورتیں جو ہیں چکی پیستی تھیں، وہ گندم لے کے خود پیسا، اس کا آٹا بنایا، آٹا بنا کے اس کو خود گوندھ کے پھر کسی طرح روٹی پکتی تھی۔ اب جناب سب تیار، ساری چیزیں تیار موجود، مسالے پیسے جاتے تھے، اب مشینیں آ گئی، وہ سب کام ہو رہا ہے۔ تو یہ سارا وقت بچا کہ نہیں بچا؟ تو یہ جو بچا ہے یہ کہاں گیا؟ یہ وقت جو بچا اللہ تعالیٰ نے ان نئے اسباب کے ذریعے وقت بچایا کہ کہاں چلا گیا؟ پہلے پھر بھی جب کہ اتنا وقت لگا کرتا تھا اس وقت لوگ زیادہ کام کر لیا کرتے تھے، اب کہتے جی فرصت نہیں ملتی۔ بھائی کیوں نہیں ملتی؟ وہ جو وقت بچ رہا ہے وہ کہاں چلا گیا؟ تو وہ دراصل ضائع ہے، ٹیپ ٹاپ میں ضائع ہو رہا ہے، فضول گفتگو میں ضائع ہو رہا ہے، لغو کاموں میں ضائع ہو رہا ہے، اس لیے تو فراغت کی نعمت کی قدر و قیمت نہیں۔ تو بھائی آج اللہ تعالیٰ اسی پر سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ صحت کی نعمت کو اور فراغت کی نعمت کو قدر سے دیکھ کر اس کا صحیح استعمال کرنا، اور صحیح استعمال اس کا جو ہے بہترین طریقہ اس کا یہ ہے کہ ہر آدمی اپنی حالات کے مطابق اپنی زندگی کا ایک نظام بنائے، نظام الاوقات۔ صبح کو یہ کروں گا، فلاں وقت یہ کروں گا، فلاں وقت یہ کروں گا، فلاں وقت، اپنی تمام ضروریات، اپنے تمام حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کا ایک نظام الاوقات بنائے۔ اس نظام الاوقات میں اپنی دنیا کی ضروریات بھی شامل کریں اور دین کی ضروریات بھی شامل کریں۔ کس وقت میں عبادت کروں گا، کس وقت میں اپنے معمولات پورے کروں گا، کس وقت میں کوئی مطالعہ کروں گا، کس وقت میں کوئی کسی کو دعوت دینی ہے وہ دعوت کا کام کروں گا، کس وقت ہر چیز کا ایک وقت مقرر کر کے اس کی پابندی کریں۔ تو یہ کامیابی کی کنجی ہے۔ اب مجھے لکھتے رہتے ہیں لوگ کہ بھائی ہم سے معمولات کی پابندی نہیں ہوتی، وقت نہیں ملتا۔ ارے بھائی اس لیے نہیں ہوتی کہ اپنا کوئی نظام نہیں بنایا ہو۔ ایک مرتبہ نظام بناؤ اور بنا کر اس پر اس طرح ڈٹ جاؤ کہ کتنا ہی سستی ہو، کتنی ہی طبیعت نچا رہی ہو، کاہلی ہو، اپنے آپ کو زبردستی اس کام میں، جس کام کا جو وقت مقرر ہے اس کام میں لگاؤ، زبردستی لگاؤ۔ نیند آ رہی ہو، کاہلی ہو رہی ہو، سستی ہو رہی ہو، جب تک کہ زبردستی اس کا مقابلہ نہیں کرو گے اس وقت تک یہ رونا ساری زندگی رہے۔ تو بس بھائی آج کا سبق یہ ہے، اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ اس صحت اور فراغت کی نعمت کی قدر پہچانے، صحت کے اوقات کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے کام اور اس کا شکر ادا کرنے میں لگائے، تصور کر کر کے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، اور فراغت کے لمحات کو جو بھی وقت کی قدر و قیمت پہچان کر ایک ایک لمحے کو اپنے نظام کے تابع بنا کر اللہ تعالیٰ کے مرضیات میں خرچ کریں۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے، اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
یا ارحم الراحمین اپنے فضل و کرم کی رحمت سے ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ ہمارے تمام چھوٹے بڑے اگلے پچھلے خفیہ علانیہ ہر طرح کے گناہوں کو اپنے فضل و کرم سے معاف فرما۔ یا اللہ ہمارے اعمال و اخلاق کی اصلاح فرما۔ اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اتباع سنت کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ صحت اور فراغت کی نعمتوں کو قدر پہچاننے کی، ان کو صحیح استعمال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہر طرح کے شر سے، معصیتوں سے، گناہوں سے ہمارے گھر والوں، متعلقین، احباب سب کی حفاظت فرما۔ یا اللہ تمام حاضرین کو ان کے تمام جائز مقاصدوں میں مکمل کامیابی عطا فرما۔ یا اللہ تمام حاضرین کو ان کے تمام جائز مقاصد میں، تمام حاضرین اور تمام حاضرات کو ان کے تمام جائز مقاصد میں اپنے فضل و کرم سے کامیابی عطا فرما۔ اے اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما، سب کی مشکلات کو آسان فرما۔ یا ارحم الراحمین جن جن لوگوں نے ہم سے دعا کی فرمائش کی ہے، اے اللہ ان سب کی دلی مرادوں کو اپنے فضل و کرم سے پورا فرما۔ اے اللہ ہم میں جو لوگ بیمار ہیں، اے اللہ ان کو شفائے کامل و عاجل عطا فرما۔ اے اللہ ہم میں جو لوگ بیمار ہیں ان کو شفائے کامل و عاجل عطا فرما۔ اے اللہ ہم میں جو لوگ بیمار ہیں ان کو شفائے کامل و عاجل عطا فرما۔ یا اللہ جو تنگ دست ہیں ان کے تنگ دستی کو دور فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی کا سامان فرما، جو اور کسی طرح پریشان ہیں اپنی رحمت سے ان کی پریشانیوں کو رفع فرما۔ یا اللہم انا نسألک من خیر ما سألک من عبدک ونبیک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذک من عبدک ونبیک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا مولانا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين، آمين برحمتك۔